آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، آپ کی پیدائش سے پہلے پیشن گوئیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کریں، فل واچ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما بنت اسد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا اور آپ کا اسم مبارک علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لی اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ نبوت اور آغاز نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پائی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن وعید تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ پاک اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زاہد کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس زاہد نے پوچھا، کون سے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا، الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا، میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 برس کے ہو جائیں گے اس وقت یہ اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ اور اے ابو طالب، وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، جب آپ واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ کے بیٹے
کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ولایت کی پیشن گوئی ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظار تھا کہ جلدی سے مکہ پہنچیں تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچی بھی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی مال فروخت ہوا آپ مکہ واپس پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات ہی یہی کی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے وہ ایسا نہیں کرتی تھیں، لیکن اب جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کر، لیکن یہ علی ہی ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر جدھر تم جاتے ہو اسی طرف گھوم جاتا ہے۔ قربان جائیے، یہاں ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو فرمایا جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ بہت سی احادیث مولا علی کی شان میں موجود ہیں، جیسے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا گورنر بنایا تو جناب مولا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا اس بات میں خوش نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز پڑھی تو ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ میں میراث کے مسائل کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دربار خلافت میں 3 بندے آئے جن کے پاس 17 اونٹ تھے۔ ایک نے کہا حضرت یہ ہمارے اونٹ ہمارے درمیان مشترک ہیں، ان میں 1/2 ایک کے ہیں، یعنی 17ویں کا نصف، 1/3 دوسرے کے ہیں اور 1/9 یعنی 9واں حصہ تیسرے کا ہے۔ اس طرح تقسیم کر دیں کہ ان میں کوئی کسر نہ رہے، یعنی ہر آدمی کو مکمل اونٹ ملے، نہ کسی اونٹ کو کاٹا جائے اور نہ ہی کسی اونٹ کو فروخت کرنے کی نوبت آئے۔ اب 17 کا عدد نہ تو دوسرے حصے پر، نہ تیسرے پر اور نہ ہی 9ویں پر تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا میرا اونٹ گھر سے لے آؤ اور ان کے ساتھ کھڑا کر دو، یعنی ٹوٹل اونٹ
18 بن جائیں گے، جس کے 1/2 تھے، اس سے فرمایا 18 کا نصف 9 آپ لے جائیں۔ جس کے 1/3 تھے، اس سے فرمایا کہ 18 کا 3 یعنی 6 آپ لے جائیں۔ جس کا 9واں حصہ تھا، اسے فرمایا کہ 18 کا 2 آپ لے جائیں، یعنی 2، 6 اور 9 یہ ٹوٹل 17 بنتے ہیں، اور اپنا اونٹ گھر واپس لے گئے اور ان کو حساب پورا کر کے دے دیا۔ پورا حصہ ملا اور اونٹ ذبح یا فروخت کرنا نہ پڑا۔ اپنے اونٹ کو ملا کر ان سے حساب پورا کر دیا، ورنہ 17 سے حساب کسی بھی طرح نہیں بن سکتا تھا۔ ایک یہودی نے آپ پر اعتراض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مشکل سے 25 سال ہوئے ہیں اور تم مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگے ہو، اتنا صبر بھی نہ کر سکے؟ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 25 سال تو بہت زیادہ ہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحر کلزم سے مکمل نکلے بھی نہیں تھے، یعنی ابھی آپ تم لوگوں کے پاؤں گیلے تھے، اور تم نے یہ کہا تھا حضرت ہمیں ایسا خدا بنا کر دیں جیسے کہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ یہ سن کر شرمندہ ہوا۔ اس سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے علمی جوابات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ایک یہودی نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ میری داڑھی جو چند بالوں پر مشتمل ہے جبکہ آپ کی داڑھی گھنی ہے، ایسا کیوں؟ قرآن کریم سے اس کا حوالہ دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ: اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو شہر خراب ہے اس کا نہیں نکلتا مگر ناقص۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ ایمان لے آئے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور لقب حیدر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب تھا۔ چونکہ حضرت ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت اسد سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نجیب الطرفین ہاشمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمال بنو ہاشم کا مخصوص طرائع امتیاز تھا، اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب مکے کے معزز بزرگ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی، اور بعثت کے بعد انہی کی زیر حمایت مکہ میں دعوت حق کا اعلان بلند کیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ تاریخ اسلام میں حضرت ابو طالب کا نام ہمیشہ شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد ان کے معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی۔ مستند روایات کے مطابق وہ مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینے گئیں۔ ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیض مبارک عطا فرمائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا احسان مند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آپ رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب کا ذکر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ چچا ابو طالب کے بعد میں سب سے زیادہ احسان مند ان کا ہوں، جنہوں نے اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر میری ضرورت کو پورا کیا اور خود فاقہ سے رہ کر مجھے کھانا کھلایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے،
اس لیے جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہیں کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت علی سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے کرتے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ توحید پڑھایا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا، تو آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روانہ ہوئے اپنے والد کے پاس جانے کے لیے تو راستے میں خیال آیا کہ والد نے یہ نصیحت کی تھی کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات کی دعوت دیں تو اسے ضرور قبول کرنا اور ان کی نفی نہ کرنا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک آبادی میں عبادت کی غرض سے تشریف لے جاتے۔ اس دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت ابو طالب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ ابو طالب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح عبادت میں مصروف دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا پیارے بھتیجے یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا محترم یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے چچا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کی دعوت دوں، اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا حق ہے، آپ میری اس دعوت کو قبول فرمائیں اور میری مدد کریں۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہا پیارے بھتیجے تم درست کہتے ہو، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تم اس بات پر اطمینان رکھو کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے کہا جنہوں نے ابھی تک ان سے اپنے قبول اسلام کو چھپا رکھا تھا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے علی، اے میرے بیٹے، تمہیں انہوں نے راہ حق کی دعوت دی ہے، تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ یہ جو بات بھی تم سے کہیں گے وہ نیکی اور بھلائی کی بات ہوگی۔ جب حضرت علی نے والد محترم کی یہ بات سنی تو ان کو اطمینان ہو گیا اور جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کھل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ محترم ناظرین، قبول اسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 13 برس مکے میں گزرے۔ وہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مشورے کی مجلسوں میں
تعلیم و ارشاد کے مجموعوں میں، کفار و مشرکین کے مباحثوں میں اور معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے موقعوں پر غرض ہر قسم کی صحبتوں میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کے لیے اعلانیہ اللہ کا نام لینا اور اس کی عبادت کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر اپنے معبود حقیقی کی عبادت فرماتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان عبادتوں میں شریک ہوتے۔ منصب نبوت عطا ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اعلانیہ دعوت اسلام کی صدا بلند نہیں کی، بلکہ پوشیدہ طور پر خاص لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے۔ چوتھے سال اعلان عام اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اپنے قریبی اور خاندان کے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی، لیکن ایک مدت کا زنگ ایک دن کی سکیل سے کم نہیں ہو سکتا تھا، دور نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر بلبلا اٹھا اور کہنے لگا، اس لیے تو نے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظام دعوت کی خدمت پر مامور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 سال کی تھی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا، جن کی تعداد 40 تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، ابو لہب اور حضرت ابو طالب بھی شریک تھے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا، یا بنی عبد المطلب، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون اور مددگار ہوگا؟ اس کے جواب میں سب چپ رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی، گویا کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے اشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاور اور دستے بازو ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر لوگوں سے فرمایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب لوگوں سے کہا، لیکن تیسری مرتبہ بھی جب کوئی نہ بولا تو اس مرتبہ بھی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام بازی کے لہجے میں انہی الفاظ کا ادا کیا تو ارشاد ہوا کہ بیٹھ جا علی، تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے، میرا جانشین ہے۔ بعثت کے بعد تقریباً 13 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں اسلام کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن مشرکین قریش نے اس کا جواب عناد سے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساروں کو اس طرح مظالم برداشت کرتے دیکھا تو سب کو آہستہ آہستہ مدینے چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند نفوس قدسیہ کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اس ہجرت سے مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ اب مسلمان ہمارے قبضہ اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت مضبوط کر لیں۔ اس خطرے نے ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بنا دیا۔ چنانچہ ایک روز مشورہ کر کے وہ رات کے وقت کاشانہ نبوت کی طرف چلے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ معیشت الہی یہ نہ تھی، ایک دفعہ تمام عالم حقانیت کے نور سے پرنور اور توحید کی روشنی سے منور اور شرک کے ظلمت کو ختم ہو جانا تھا، اور اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا تھا۔ اس لیے وحی الہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں کی اطلاع دی
اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو اور ان کی ایمانتیں آپ کے پاس تھیں، ان ایمانتوں کو لوٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے فرش اطہر پر استراحت کا حکم دیا اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سونے کا حکم ارشاد فرمایا اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 برس تھی۔ اس جوانی میں اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کرنا جانثاری کا بے مثال اور عظیم کارنامہ تھا۔ رات بھر مشرکین کا محاصرہ رہا اور اس خطرے کی حالت میں یہ نوجوان نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ محو استراحت رہا۔ غرض تمام رات مشرکین قریش اس دھوکے میں رہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے، لیکن یہاں یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ شہنشاہ دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے جان نثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے سربکلف سو رہے ہیں، اور یہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ مشرکین اپنی اس غفلت پر سخت برہم ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اپنے مقصد کی تلاش و جستجو میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مکہ میں مقیم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں سے آپ کا کاروبار اور لین دین تھا اور جن کی ایمانتیں آپ کے پاس تھیں، ان معاملات سے فراغت حاصل کی اور تیسرے یا چوتھے دن وطن کو خیر آباد کہہ کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد اخوت فرمایا، یعنی مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ تو جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، علی اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جان نثاروں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، ان میں سے ایک حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب رمضگاہ بدر کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چند منتخب جانبازوں کے ساتھ غنیم کے نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ 17 رمضان المبارک جمعے کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کی صف سے 3 نامی بہادر نکل کر مسلمانوں سے مبارزہ طلب کرتے ہوئے انصاریوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا 2 یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے آدمی بھیجو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے، حمزہ، علی اور عبیدہ۔ تینوں اپنے حریفوں کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہہ تیگ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار کے نرغے میں گھس گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوں کی صفیں الٹ دیں اور ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک کر دشمنان اسلام کو زبین بوس کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان مظفر و منصور بے شمار مال و غنیمت اور تقریباً 70 قیدیوں کے ساتھ مدینے واپس آئے، اور مال غنیمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 1 زرہ، 1 اونٹ اور 1 تلوار ملی۔ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں، وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان نثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ عطا کر دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور حضرت علی المرتضیٰ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار چلے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو یہاں کھڑے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ حضرت علی المرتضیٰ کو تحفتاً دے دی۔ حضرت علی نے واپس جا کر تمام ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید لائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کا نکاح پڑھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے مطلع کیا ہے میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں۔ چنانچہ تمام مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی دعوت ولیمہ میں چھوارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا، اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی رخصتی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کو اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جہیز ملا تھا، اس کی کل کائنات یہ تھی: ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک ان کی رفیق رہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی نہایت فقیرانہ اور زاہدانہ تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا۔ محترم ناظرین، 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلت تعداد کے باوجود مشرکین کو بھگا دیا تھا، لیکن اب حق و باطل کے درمیان دوسرا معرکہ احد کے مقام پر ہوا۔ آیات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ان ناپاک ارادوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے اور مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کے ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے جنگلی اسباب سے آگاہی ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ حکمت عملی طے کی کہ کفار کے لشکر سے مقابلہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور احد پہاڑ پر پہنچے۔ اس دوران عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور میدان جنگ سے واپس لوٹ گیا، جس کے بعد لشکر اسلام کی تعداد 700 رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے 3 پرچم تیار کیے، جن میں سے ایک پرچم حضرت زبیر بن العوام کو عطا کیا، دوسرا پرچم حضرت معصب بن عمیر کو عطا کیا، جبکہ تیسرا جھنڈا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کا سالار مقرر کیا گیا، جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی عقبی گھاٹی پر تعینات کیا۔ لشکر اسلام اور کفار آمنے سامنے ہوئے تو ابو سعد بن ابی طلحہ کفار کے لشکر سے باہر نکلا اور اس نے آ کر لشکر اسلام کو للکارا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر ایک وار کیا، جس سے وہ نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد گھمسان لڑائی ہوئی اور لشکر اسلام نے کفار کو ایک مرتبہ پھر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی جس جماعت کو احد پہاڑ کی گھاٹی پر تعینات کیا تھا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے والوں میں شامل ہو گئے، اور خالد بن ولید کی سربراہی میں کفار کے ایک لشکر نے اس گھاٹی سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس دوران کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے ان میں سے کچھ شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہو گئے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر لشکر اسلام پر کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن اسی دوران اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیا اور احد پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم صاف کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے کفار کا راستہ روکا کہ وہ اس گھاٹی کے نزدیک نہ پہنچ سکیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت جانی و مالی نقصان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار جان نثار صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا۔ غزوہ بدر الصغریٰ، غزوہ احد سے واپسی پر ابو سفیان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیا تھا کہ وہ آئندہ سال بدر میں ان کا پھر سے مقابلہ کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ چنانچہ 4 ہجری میں مکہ میں قحط پڑ گیا اور انہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں اور منافقین کے ساتھ مل کر یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا اور بدر کے میدان میں پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے سپرد کیا۔ 8 دن کے انتظار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا مشرکین مکہ تو مکہ المکرمہ سے باہر ہی نہیں نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس چیلنج کو قبول کرنے اور بدر پہنچنے پر مشرکین مکہ شرمندہ ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے پختہ عزم سے بھی بے حد مرعوب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف غزوات میں اپنی بہادری، طاقت اور حکمت و دانائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ذی الحجہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کی جماعت کے ہمراہ بیت اللہ کے حج بیت اللہ کی زیارت باسعادت اور عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر قیام پذیر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین مکہ کے عزائم خطرناک ہیں اور وہ لڑنا چاہتے ہیں، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کر حضرت سیدنا عثمان غنی جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے انہیں قید کر لیا۔ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان کے دست حق پر بیعت لی کہ جب تک ان کے دم میں دم ہے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیگر تمام صحابہ کرام کے ہمراہ بیعت کی۔ مشرکین مکہ کو جب بیعت رضوان کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو رہا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے ایک وفد بھیجا جس کی سربراہی سہیل بن عمرو کر رہا تھا۔ سہیل بن عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی اور جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خلی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ تحریر کریں۔ سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کو یا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرمائیں گے یا حضرت عثمان غنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اس لیے تم لکھو بسم کا۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسمک اللہم لکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ما قاضی علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھو۔ سہیل بن عمرو نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اس لیے یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود رسول اللہ کے لفظ مٹا دیے اور ان کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت نے آپ کے نام کو مٹانا گوارا نہ کیا۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصے تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینے کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائی اور سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 1600 جانثار صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نعیم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نعیم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرحب رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑتوڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت علی چونکہ عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، اس وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ نہ لے سکے تھے۔ انہیں بلایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کیسے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے حضرت علی کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور علم دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علی بن ابو طالب ہوں۔
اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا تو رات کی قسم یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعے کموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ بدعہدی سے توبہ کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیے کی شرط پر صلح کر لی۔ روایات میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر آئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ تجھ سے راضی ہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو 150 سواروں کے ساتھ قبیلہ طے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ طے کے بت خانے کو مسمار کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ تیز رفتاری سے قبیلہ طے پر حملہ آور ہوئے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ طے کے بت خانے کو جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ قبیلہ طے والے فرار ہو گئے۔ اس مارکے میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قبیلہ طے کا حاکم عدی بن حاتم شام کی جانب فرار ہو گیا، جبکہ قبیلہ طے کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی کو لشکر اسلام نے قیدی بنایا، جسے مدینہ منورہ میں لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے قید خانے میں رکھا گیا۔ روایات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا گمان غالب یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طلب فرمایا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ یہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت نے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں سے وہ خط نکال دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا تاکہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے، وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سچ پر انہیں معاف فرما دیا۔
فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھے پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام پردے ہٹ چکے ہیں اور میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے نیچے اتر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تجھے تکلیف کیسے ہوتی جبکہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا اور تجھے اتارنے والا جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو لوگ ہجوم کی صورت جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، تو فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور بے معنی باتیں کرنے لگے، یعنی حواس باختہ ہو گئے، اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گنگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اعلان کیا، اگر کسی شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بنی حارث بنی خزرج میں تھے، یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا، اللہ کی قسم آپ وصال فرما گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور جو محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لیں وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا جام شہادت نوش کریں تو الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی پہلے اس آیت کو جانتا ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل اپنے اہل بیت کو وصیتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے علی، فلاں کے چند درہم میرے ذمہ واجب ہیں جو میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے لشکر کے لیے ادھار لیے تھے، تم انہیں ادا کر دینا۔ اے علی، تم آج کے بعد مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے، میرے بعد تم پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوں گی، تم ان مصائب کا
صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی اس جگہ وصال فرماتا ہے، اسی جگہ مدفون کیا جاتا ہے۔ جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو یہ حق اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فضل بن عباس اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ محترم ناظرین، یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی زندگی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔